بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ نور اللہ۔ درود پاک کا نہایت ہی بابرکت اور باکمال مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، جو لوگ اپنے دل میں درود پاک کی محبت بسا لیتے ہیں، اپنی سانسوں میں درود پاک کو سما لیتے ہیں، ان کی زندگی میں درود پاک کے کرشمات اور کمالات کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہر پل ان کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ درود پاک ایسا بڑا، ایسا پیارا، ایسا مبارک عمل ہے جو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، پھر اس کا ہر پل باکمال ہو جاتا ہے۔ درود پاک کے کمالات شہر پنجاب چکوال کی ایک بہت نیک اسلامی بہن نے بتائے ہیں۔ کہتی ہیں الحمدللہ بچپن سے ہی اللہ پاک نے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بچپن سے ہی میں جو خواب دیکھتی تھی وہ حقیقت میں بدل جاتے تھے۔ ہم نے تو ابھی چند عرصے پہلے سے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، چند مہینے، چند سال، اور باقی کی زندگی ہماری کتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جبکہ یہ بچپن سے درود شریف پڑھ رہی ہیں۔ چند مہینے، چند سال درود شریف پڑھنے سے ہم نے کیا کیا برکتیں نہیں دیکھی، تو جو بچپن سے پڑھ رہا ہو اس پر کیا ہی کمالات ظاہر ہوتے ہوں گے۔ تو کہتی ہیں میں جو بھی خواب دیکھتی وہ حقیقت میں بدل جاتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کو حقیقت پہلے سے ہی خواب میں دکھا دی جاتی۔ ہمارے گھر میں درود پاک کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک امرود کا درخت ہے جس کے پھل پر ہر سال اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں درود خضری اور درود مختصر اور بھی کچھ درود پاک کے سیغے ہیں جو پڑھتی ہوں۔ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ تم قلندر بن جاؤ گی۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے ہو کر آ جاتی ہوں۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بھی شامل ہے۔ میں جو بھی دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو جاتی ہے، کہ تیرے ہر دعا پر رب کن فرما دیتا ہے، یعنی یہ جو بھی دعا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کن فرما دیتا ہے اور ان کی دعا قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ مجھے درود پاک کی برکت سے بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ ماشاء اللہ، میرے دائیں ہاتھ پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام واضح طور پر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے 40,000 مرتبہ درود پاک بھی ڈائری لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے 40,000 مرتبہ درود پاک بھی لکھا ہے ڈائری میں، اور میری نئی نوٹ بک پر کچھ باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہیں میں کہتی ہوں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ میں ایک عام سی بندی ہوں، لیکن درود پاک نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ ایک بار میں بیمار ہوئی تو خواب میں دیکھا آسمان سے سیب اور انجیر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کھاؤ، یہ جنت کے پھل ہیں تمہارے لیے۔ کیا ہی بات ہے ان کی۔ درود پاک انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا، کتنی محبت سے پڑھا ہوگا، جو ان پر ایسے ایسے انعامات، ایسی ایسی نوازشات ہوئی ہیں۔ میں نے شہد کی مکھی کو اپنے کانوں سے درود پاک پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جس دن میرا درود مختصر کا 1.25 مکمل ہوا، اس رات خواب دیکھا جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور میں اندر جاتی ہوں۔ مجھے شہد کی مکھیوں نے خود بتایا کہ جو شہد اتارنا چاہے، یعنی درخت سے جو شہد کے چھتے سے شہد لینا چاہے، اگر وہ نمازی ہو اور درود ابراہیمی پڑھتا ہو اور درود ابراہیمی پڑھتا ہوا شہد اتارے تو ہم ان کو کاٹتے نہیں ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگاؤں، اور میرا یہ شوق پورا کیا گیا۔ جس جگہ میری زبان پر خواب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگایا گیا، میری زبان کا وہ حصہ الگ سا ہے اور اس کا ذائقہ بہت میٹھا سا ہے۔ میری ایک تسبیح تھی جس میں نے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، وہ ٹوٹ گئی تو میں بہت روئی۔ تو رات کو خواب میں دکھایا گیا کہ تم جس تسبیح کے لیے رو رہی ہو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے انور پر جمع کرا دیا گیا ہے، اور یہ ساری برکتیں اور بہاریں درود شریف کی ہیں۔ کیا ہی بات ہے، کتنا کرم، کتنا فضل۔ ایسا مشاہدہ تو بہت ہی کم سننے میں آتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص اور بہت نیک بندی ہیں، اور ان پر جو نوازشات، انعامات عطا ہوئے ہیں وہ عام لوگوں کو عطا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی محبت عطا فرمائے اور ایسے ہی درود پاک کا شوق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی ہی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ آج یہ مشاہدہ پڑھ کر یقین جانے کی میری روح تک خوش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو کیسے کیسے نہیں نوازتا۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارے دل کو، ہماری روح کو درود پاک سے ایسا مانوس کر دے کہ پھر کسی اور کی انسیت ہمیں نہیں چاہیے ہو، بس درود پاک ہی کافی ہو۔ اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔